بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ٹرمپ اور پیوٹن ملاقات، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ صدر ٹرمپ اور صدر پیوٹن کے درمیان ایک ممکنہ ملاقات آئندہ چند دنوں میں ہونے والی ہے۔ کیوں، کہاں اور اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ آئیے یہ تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ملاقات کے لیے ابتدائی بات چیت فروری 2025 میں ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان ایک طویل اور نتیجہ خیز فون کال کے ذریعے ہوئی تھی، جس میں دونوں رہنماؤں کے مابین یوکرائن جنگ پر بات چیت کی گئی اور فوری مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سعودی عرب کے شہر ریاض میں امریکی اور روسی نمائندے، جن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور اسٹیو وٹکاف، جو کہ امریکی خصوصی نمائندہ ہیں برائے مشرق وسطیٰ، اور اسی طرح روسی صدر کے مشیر یوری اوشاکوف نے ملاقاتیں کر کے دونوں سربراہان کے درمیان ملاقات کی راہ ہموار کی، اور اب حتمی مرحلے کے طور پر کرملن یعنی روس نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے پیشکش پر ان دونوں صدران کے مابین ایک دو طرفہ اجلاس آئندہ چند دنوں میں منعقد ہونا طے پا گیا ہے۔ اس ملاقات کے لیے روس کی طرف سے اشارہ دیا گیا ہے کہ متوقع مقام جو ہے وہ متحدہ عرب امارات ہو سکتا ہے، اگرچہ سرکاری طور پر ابھی تک اس مقام کی تصدیق نہیں کی گئی۔ اسی طرح ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یوکرائن کے صدر اور یورپ کے کسی اہم رہنما کو بھی اس ملاقات کے لیے اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اس لیے اب اس ملاقات کے اعلان ہونے کے بعد اس ملاقات کے نتیجے پر دنیا بھر سے انگلیاں بھی اٹھائی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ممکن ہے کہ اس ملاقات کے نتیجے میں فوری جنگ بندی یا اس جنگ میں جزوی وقفہ کرنے، اور اس وقت جو روس اور یوکرائن کے درمیان فوجی کارروائیاں اور سرحدی جھڑپیں ہو رہی ہیں، ان کو عارضی طور پر روک دینے کا معاہدہ طے پا جائے، تاکہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہا جا سکے کہ اس خطے میں امن قائم ہو گیا ہے، اور جو صدر ٹرمپ نے اپنی الیکشن کمپین میں وعدہ کیا تھا وہ اس کو فخر سے بتا سکیں کہ انہوں نے یوکرائن میں امن قائم کر دیا ہے۔ لیکن اگر ہم زمینی صورتحال کو دیکھیں تو یہ صورتحال کافی وگرگوں لگتی ہے، کیونکہ اس وقت صدر ٹرمپ نے روس کو شدید ترین پابندیاں عائد کرنے کی بھی دھمکی دے رکھی ہے، اور خاص طور پر روس کے تیل کے خریدار، جن میں چین اور بھارت سر فہرست ہیں، ان پر نت نئے ٹیکس یا ٹیرف عائد کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح یوکرائن کے صدر زیلنسکی نے بھی ان کے ملک کو اور ان کی ذات کو اور اسی طرح اور یورپ کو اس ملاقات کے بارے میں ہر طرح سے بے خبر رکھنے اور باہر رکھتے ہوئے یہ جو امن مذاکرات کیے جا رہے ہیں ان پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ اس پورے پروسیس میں یوکرائن جو کہ ایک پارٹی ہے امن کی، اور اسی طرح یورپین ممالک جو یوکرائن کی مدد کر رہے ہیں، ان سب کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ یوکرائن کے صدر زیلنسکی کے مطابق روس اور امریکہ کے اس قدم سے یہ جو پرامن حل کے لیے وہ کوئی اقدامات کرنا چاہتے ہیں، اس سے عالمی طور پر ایک زبردست قسم کی تشویش بھی لاحق ہو گئی ہے، اور یوکرائن کے صدر زیلنسکی نے پھر زور دے کر کہا ہے کہ کوئی بھی جو یوکرائن اور روس کی جنگ کے درمیان امن کا فیصلہ ہو تو اس میں یورپ اور یوکرائن کو فیصلہ سازی میں لازمی شامل کرنا چاہیے، اور یہ نہ ہو کہ یہ دونوں بڑی طاقتیں مل کر خود ہی یوکرائن کی خود مختاری کا فیصلہ کر لیں۔ ناظرین، یہاں پہ ایک نقطہ اور بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اس وقت امریکہ کا اصل مقابلہ روس سے نہیں بلکہ چین کی بڑھتی ہوئی معاشی اور فوجی طاقت سے ہے، اور امریکہ ایک ہی وقت میں ان دونوں طاقتوں سے محاذ آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔
اس لیے یہ بھی بہت ممکن ہے کہ اس ملاقات کے نتیجہ میں امریکہ اور جو روس کے تعلقات ہیں ان میں کوئی ایک نیا مثبت موڑ آ جائے اور وہ بجائے ایک دوسرے سے محاذ آرائی کے ایک دوسرے کے دوست بن کر دنیا کی بہتری کے لیے کام کرنا شروع کر دیں اور پھر دونوں مل کر وہ چین کا جو بڑھتا ہوا اثر ہے پوری دنیا میں اس کے آگے کچھ وہ باندھ سکیں۔ بہرحال اس ملاقات کا ہم سب کو انتظار کرنا پڑے گا اور دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ ملاقات واقعی دنیا میں امن کے فروغ کے لیے کی جا رہی ہے یا صرف ایک سیاسی اور سفارتی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ آپ ناظرین کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔